ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے۔ مناوی کہتے ہیں کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے۔ دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا 2/3 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے، یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے، تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے، ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں. کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا